اللہ 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 اللہ۔ اس بار ماہ رمضان میں ہم ایک خاص پروگرام لے کر آئے ہیں، خلاصہ قرآن، جسے پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صباح اسماعیل، جو کہ ڈائریکٹر ہیں جبرائیل انٹرنیشنل اسکول کے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن پاک کے سورہ فاتحہ کی تلاوت سے ہم اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ معزز و محترم ناظرین، یہ انتہائی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم آپ کے سامنے ماہ رمضان میں قرآن مجید کا خلاصہ اور اس کی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کو قرآن پاک سے بہت خاص نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں اس کتاب مقدس کو نازل فرمایا ہے۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کا بھی معمول ہے کہ وہ بطور خاص اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی سماعت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ فاتحہ پر گفتگو کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو بالکل آغاز میں جگہ دی ہے، یہ افتتاحیہ ہے۔ سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطور مقدمہ اپنی کتاب میں شامل فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جسے مسلمان ہر نماز میں پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اس میں انسان اللہ رحمٰن الرحیم کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس کی بندگی کا اقرار کرتا ہے، اس سے مدد طلب کرتا ہے، اس خدا سے جو پروردگار کائنات ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے ہمارا، اس سے مدد طلب کرتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا اور اکرام کیا۔ معزز و محترم حاضرین، ہم خلاصہ قرآن پیش کر رہے ہیں۔ روزانہ ایک پارہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو یہ یقینی طور پر مختصر رہے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کے لگ بھگ تمام مضامین کو رکوع کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں فرمایا ہے کہ جس ہدایت کی تم دعا کرتے ہو وہ ہدایت تمہارے سامنے ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ رہنمائی کی کتاب ہے اور لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے، اور اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جو تقوی والے ہیں، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دیا ہے
وہ اپنے بندوں کو دیتے رہتے ہیں، اللہ کے بندوں کو ثواب کی نیت سے اس پر لوگوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتابیں اس سے پہلے اتری ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر ان کا بڑا یقین ہے۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی، اسی لیے وہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھائیوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں، صحیح ہدایت پر ہیں، اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اسی رکوع کے آخری حصے میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جن کو دعوت دی جا رہی تھی اور جو ماننے کو تیار نہیں تھے اور جو لگاتار کفر کا ارتکاب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈرانا اور سمجھانا کسی کام نہیں آنے والا ہے، یہ بات سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ سورت جو ہے معزز ناظرین مدنی سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس وقت نازل فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، تو وہاں مدینہ میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جو نفاق کا مظاہرہ کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس وقت کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح ایمان والے نہیں ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں ایسا مرض ہے جو بڑھتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور بڑھاتا ہے، کیونکہ یہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، یہ حق کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں بگاڑ پھیلاتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صحیح راستے پہ چلو، اصلاح کا کام کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے دنیا کو آخرت بیچ کر دنیا خرید لی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں سم بکم عمی، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا رکوع ہے قرآن پاک کا، جو شروع ہوتا ہے ایک حکم سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس رکوع میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رب کی بندگی کریں، اس رب کی، اس پالنہار کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور پہلے کے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ خدا ہے جس نے تمہارے لیے ساری دنیا بنائی، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، اور آسمان سے وہ بارش نازل فرماتا ہے تاکہ اچھے اچھے پھل نکلیں، سبزیاں نکلیں، اور تم کھا کر زندہ رہ سکو، تو تم ایسے خدا کی پرستش کرو۔ اسی رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت بھی رکھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں فرما دی تھی کہ یہ کتاب ہر شک کو شبے سے بالا تر ہے، یہاں اس رکوع میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کو شک ہے اس کلام پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سارے لوگ جمع ہو جاؤ اور یہ کوشش کر کے دیکھ لو، لیکن تم ایسا کر نہیں سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، تو تم بچو اس آگ سے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، اس آگ سے بچو۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی سنائی ہے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان جب ایمان لاتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے اور اللہ کی رضا کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے نوازتا ہے، ایک ایسی جگہ، ایک ایسا مقام، ایک ایسی جنت جہاں دنیا بھر کی خوشیاں ہیں اور جہاں کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ باتیں مثالوں سے بھی سمجھاتا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہم اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بھی پیش کرتے ہیں، کوئی معمولی سی مثال ہو تو ہم اس کو بھی پیش کرتے ہیں، اس سے بھی ہم چوکتے نہیں ہیں، اس میں چوکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے اور ہم انسانوں کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد والے رکوع میں، چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ایک خاص واقعہ بیان ہوا اس رکوع میں، تخلیق آدم کا واقعہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی تخلیق فرما رہا تھا تو فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ آپ اس کو کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو زمین میں جا کر فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تو آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، آپ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھو ایک خاص مقصد ہے ہمارا جس کا علم تم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو
چیزوں کے نام سکھائے اور علم کے ذریعے ان کو ایسی فضیلت بخشی کہ ان کی برتری کا اعتراف فرشتوں نے بھی کیا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہ تم سب اے فرشتوں آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ. تو سبوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. اس نے انکار کیا, اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور اس نے انکار کر کے وہ دور چلا گیا, اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو گیا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ان سے کہا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ, تم دونوں یہاں رہو لیکن ایک خاص درخت ہے جس کے قریب تم مت جانا, اگر تم اس کے قریب گئے تو تم بہت بڑی غلطی کرو گے. تو اس وقت شیطان نے ان دونوں کا پیچھا کیا اور ان دونوں کو بہلا پھسلا کر اس درخت کے قریب لے گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی حضرت آدم کے حصے میں آئی اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نے بہت غلط کیا, اب تم کو نیچے جانا پڑے گا, اب تم دونوں جاؤ اور سب لوگ جاؤ اور نیچے زمین پہ جا کر رہو. حضرت آدم بہت پریشان ہوئے, انہوں نے اللہ سے بہت توبہ کی, حضرت حوا نے توبہ کی. حضرت آدم کو اللہ نے کچھ کلمات سکھائے تو وہ ان کلمات کے ذریعے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا, جو دوسرے حصے میں قرآن کا آیا ہے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے رب ہم نے بڑا ظلم کیا ہے اپنے آپ پر, اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کرتے اور ہم پر رحم نہیں فرماتے تو ہم بڑا خسارہ اٹھائیں گے. تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور سب کو دنیا میں بھیجا, یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ جاؤ زمین پر اور جا کر وہاں رہو, اب زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے, تم کو وہیں پہ رہنا ہے. میں تمہاری ہدایت کے لیے روشنی بھیجتا رہوں گا, اپنے نبیوں کو بھیجتا رہوں گا, اپنی جانب سے وہی بھیجتا رہوں گا. اب تم میں سے جو بھی اس کو فالو کرے گا تو اس کے لیے آسانی ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے, کوئی ملال نہیں ہے. سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی خطاب فرمایا ہے اور ان کو مخاطب کر کے کہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون کہ تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرو, اس نے جو تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں ان کا دھیان رکھو اور اس کا تقاضا ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور جو اچھی باتیں تم کو بتائی جا رہی ہیں ان کو سنو, حق کو چھپانے کے بجائے اس کو ظاہر کرو, اس کو مشتبہ نہ کرو دوسروں کے لیے, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس کے بعد والے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, اور متعدد احسانات کا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ذکر فرمایا ہے. ان میں سے ایک وہ احسان ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل سے نجات دلائی تھی. اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو دھیان رکھو کہ ہم نے تم پر کیسے کیسے احسانات کیے. آل فرعون جو تم پر ظلم کر رہے تھے, تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے تھے, ہم نے ان سے تم کو نجات دی, اسی سمندر میں تم کو بچایا جس سمندر میں ہم نے فرعون کو غرق کر دیا. اسی کے ساتھ قیامت سے ڈرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ قیامت سے ڈرو, وہ ایک ایسا دن ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور ایک اور واقعے کا ذکر ہے جب بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کھلی آنکھوں سے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا, انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلے آنکھ سے نہ دیکھ لیں. تو ان کو بجلی نے آ لیا. اللہ فرماتا ہے کہ تم اس وقت مر گئے تھے, ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم, لیکن اس کے باوجود ہم نے تم کو دوبارہ زندگی دی تاکہ تم شکریہ ادا کرو. اسی کے ساتھ اسی رکوع میں وہ واقعہ بھی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمان سے بادل کا سایہ کیا, وہ سایہ کے لیے پریشان تھے, بھوک سے پریشان تھے, تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا انتظام کیا اور ان کو کھانے کے لیے اپنی عظیم نعمت سے سرفراز کیا. اسی کے ساتھ وہ واقعہ بھی یہاں مذکور ہے. اس کے بعد والے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب تم پیاس سے پریشان تھے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ ہم نے ان سے کہا کہ پھر تم اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارو, تو اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے اور تم لوگوں نے اس سے پانی پیا. اسی رکوع میں
یہ بھی ہم دیکھتے ہیں جو 7واں رکوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے من و سلوہ کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم کو تو کھیرا اور ککڑی اور گیہوں اور پیاز اور دال اور ان چیزوں کو کھانا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ کی تم اس عظیم نعمت کو ٹھکرا رہے ہو، لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ان کے حصے میں آئی۔ تو معزز حاضرین، اس کے بعد والے رکوع میں پھر آپ نظر ڈالیں جو 8واں رکوع ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے سب سے پہلے کہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہیں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، سابئی ہوں، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کا اس کو صلہ دے گا اور اس کے ساتھ خصوصی معاملہ فرمائے گا۔ اس کے اندر متعدد واقعات کا اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ایک وہ واقعہ بھی ہے جب سبت کے دن کا انہوں نے مذاق اڑایا، اس کی بے حرمتی کی، تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا اور ان کو عجیب عبرتناک سزا سے دوچار کیا۔ اسی رکوع میں جو 8واں رکوع ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے جو اس صورت میں بہت اہمیت رکھتی ہے اور جو عنوان ہے بقرہ کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذبح بقرہ کا حکم دیا تو انہوں نے بہت ٹال مٹول سے کام لیا اور اتنے سوالات کیے کہ انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پریشان کیا اور خود بھی پریشان ہوئے اور یہ کام ان کے لیے آسان نہیں رہا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو 9واں رکوع ہے اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کے متعدد واقعات یاد دلاتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مثال بیان کی ہے پتھر کی مثال، اور کہا کہ دیکھو بعض دفعہ تمہارے دل جو ہیں سخت ہو جاتے ہیں اور اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ پتھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بھی چشمہ پھوٹ جاتا ہے، اس سے بھی پانی نکل جاتا ہے، مگر وہ کیا دل ہے جو اللہ کی یاد سے ڈرے نہیں، جو اپنے خالق سے ملنے کی خواہش نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور اس واقعے کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اسی رکوع میں وہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے یہود میں سے کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ تو یاد رکھو جو بھی برا کام کرے گا اس کو اس کی برائی کا بدلہ مل کر رہے گا اور جو اچھا کام کرے گا اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اس کے بعد والا رکوع 10ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند میثاق کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، اور جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، جس سے بھی بات کرو، کوئی بھی بات کرو تو وہ بات تمہاری جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، وہ بری نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک ان کے ہاں بہت سارے نبی آئے اور لوگوں نے ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، لیکن بہت کم لوگ تھے جو ان کی بات کو مانتے تھے۔ وہیں پر ہم کو یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیا کی بڑی خواہش ہوتی ہے اور چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں سال تک جئیں، لیکن وہ اگر دنیا میں جی بھی لیں تو لیکن ایک دن بہرحال ان کو مرنا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جانا ہوتا ہے۔ اس بات سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بقرہ کے 12ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اصل میں کچھ لوگوں نے حضرت جبریل کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے قرآن پاک کو نازل کرنے میں جو اپنا رول نبھایا ہے، جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا کلام لے کر آ رہے تھے، اس حوالے سے انہوں نے بعض ایسی باتیں کی جو مناسب نہیں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت سخت نوٹس لیا اور کہا کہ ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے، جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ اللہ سے دشمنی خریدتے ہیں۔ اسی رکوع میں ہم ایک دیکھتے ہیں بہت مشہور واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم کو ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے بہت جادوگری سے کام لیا اور الزام بھی حضرت سلیمان پر لگایا۔ اللہ نے کہا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، یہ جو کفر کا کام ہے یہ سلیمان نے نہیں کیا، یہ شیاطین نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت اور ماروت کو بھی اس موقع پر اتارا جو 2 فرشتے تھے، تاکہ لوگوں کو وہ جادو سے بچنے کا طریقہ بتائیں اور صحیح راستے پر چلنے کی تلقین
یقین کریں۔ اس کے بعد والے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ ایمان والو راعنا کا لفظ مت استعمال کرو۔ کچھ لوگ الفاظ کو توڑ مڑوڑ کر استعمال کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے ایک غلط پیغام دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کو منع فرمایا۔ اس رکوع میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا اور زکوٰۃ کا خصوصی حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی اچھا کام کرو گے اللہ کے پاس تم اس کو پاؤ گے، اس لیے اس کو کرتے رہو اور یہ مت سوچو کہ تم جو کام کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا نوٹس لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا۔ اس کے بعد والے رکوع میں جو 14واں رکوع ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، یہود و نصارہ بھی اختلاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر اعتراضات کرتے ہیں، مذہبی معاملے میں لوگ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اختلافات میں بحث میں حصہ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری باتیں تم قیامت کے لیے چھوڑو، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے موقع پر اس کا فیصلہ فرما دے گا جو کچھ اختلاف کر رہے ہیں۔ اسی میں وہ بھی بات آئی ہے کہ وللہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، تو تم کہیں بھی رخ کرو تمہارا رخ اللہ کی طرف رہتا ہے۔ اسی رکوع میں ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنایا ہے، یعنی خوشخبری سنانے والا بنایا ہے اور لوگوں کو ڈر سنانے والا بتایا ہے، تاکہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں آپ ان کو خوشخبری سنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت سے سرفراز کرے گا، اور جو لوگ برا کام کرتے ہیں آپ ان کو بھی بتا دیں کہ ان کی برائی بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے اور اس کی ان کو سزا مل کر رہے گی۔ اس کے بعد جو 15واں رکوع ہے اس میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے تمہارے اوپر کتنے احسانات کیے، ان احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور اسی میں پھر اس رکوع میں وہ واقعہ آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بڑے امتحانوں سے گزارا اور اس میں جب ان کو کامیابی ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو دنیا کے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا، تو وہ اور ان کے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کے ستون کھڑی کر رہے تھے، اس کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اسی موقع پر انہوں نے وہ دعا بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت سے آپ ایک نسل سے ایک ایسی امت برپا کیجئے جو امت مسلمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی۔ انہوں نے وہاں مناسک حج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کو حج کا طریقہ سکھا دیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے گھر آ سکیں اور وہاں جا کر حج کر سکیں۔ آخری رکوع جو سورہ بقرہ کا اس پارے میں ہے 16واں رکوع، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اے بچوں، اے انسانوں، اللہ نے تمہارے لیے جو دین تجویز کیا ہے اس دین پر عمل کرو اور اسلام پر زندگی گزارو، اسی میں کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں کہ ہم جو ہیں مسلمان جو ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ سب پر ایمان لاتے ہیں، سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں۔ آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، سارے نبیوں پر ایمان، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ پارہ جو ہے ایک ایسی آیت پر ختم ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ تم جو اچھا کام کرو گے اس کا صلہ تم کو ملے گا اور جو پہلے لوگوں نے کیا وہ اس کا صلہ ان کو ملے گا، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے ہمیشہ نیک کام کرتے رہو اور بیکار کی باتوں میں اپنے آپ کو پریشان مت کرو۔